جی. تو اب شروعات کس طرح سے ہوئی, کہاں کہاں آپ جاتے تھے, کس طرح آپ نے پلان بنایا, کون سی جگہیں آئیڈینٹیفائی کی جہاں آپ کو جا کر یہ کام کرنا تھا؟ دیکھیں شروع میں الحمدللہ پہلے تو میں یہ جو روڈ کے سائڈ پہ جو ڈبے وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان سے نکالتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں نے مساجد کا رخ کیا ہے. پھر مساجد میں ہم لوگ وہاں وزٹ کرتے تھے, لوگوں نے وہاں پہ بھی مساجد میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے. پھر یہ ہے کہ پھر مساجد سے ہم اعلان کرواتے تھے. پھر جو اس ایریے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ پھر آ کے مسجد میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے, بعد میں ہم لوگ اٹھا کے لے جاتے تھے. تو پھر ان کو جو ہم اٹھا کے لے جاتے تھے پھر اس کی ہم شانٹی کرتے تھے. جو ان میں سے بالکل ضعیف ہوتے ہیں ان کو ایک طرف کرتے تھے, پھر جو پڑھنے کے مطلب قابل ہوتے تھے ان کو ایک طرف کرتے تھے, پھر جو صحیح ہوتے تھے جو پڑھنے والے ہوتے تھے ان کو پھر ہم مختلف مساجد مدارس میں بھیج دیتے تھے جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی. تو یہ جو ہم قرآن مجید جو صحیح حالت میں اکٹھے کرتے ہیں وہ ہم یہاں سے سوات, کشمیر, محمد ایجنسی, خیبر جن جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں وہاں پہ جو نئی مسجدیں بنتے ہیں مدارس ہیں پھر ہم ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں. آپ کو میں ایک اور بھی بات بتا دوں کہ میں نے نئے قرآن مجید خود اپنی جیب سے تقریباً 1.5 لاکھ قرآن مجید لے کے میں نے لوگوں میں تقسیم کیے ہیں. آپ کی یہ جو پڑوس پہ قومی اسمبلی ہے یہاں بھی ہم نے ان کے پورے سٹاف کو ہم نے قرآن مجید دیے تھے. کیا بات ہے. اس ٹائم پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو پرویز اشرف صاحب سے ہم نے گزارش کی تھی تو انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا تھا. تو ہم لوگ وہاں گئے تھے, وہاں بھی ہم نے تمام لوگوں کو یہ تقسیم کیا. بہت ہی زبردست بات ہے. تو اب یہ جو نسخے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ قابل استعمال نہیں ہوتے پھر ان کا کیا کرتے ہیں؟ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو نا دفنا دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ایک جگہ ہم نے سلیکٹ کی ہوتی ہے وہاں پہ پھر پراپر طریقے سے ان کو ہم دفنا دیتے ہیں. پھر لیکن اس جگہ بعد میں کوئی کنسٹرکشن وغیرہ نہیں ہو سکتی, ان کو ہم بالکل کارڈن آف کر دیتے ہیں. اس وہ کوئی خاص ایریا آپ نے مختص کیا ہوا ہے اس کے لیے؟ بالکل, کچھ ساتھیوں نے ہمیں جگہ وقف کی ہیں تو وہاں پہ ہم ان کو نا اس طریقے سے. اچھا, اور پھر یہ ظاہر ہے جب آپ نے اس کو دفنانے کا سلسلہ شروع کیا ہوگا تو علماء وغیرہ سے آپ نے ڈسکس بھی کیا ہوگا کہ ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈسپوز کیا جانا چاہیے؟ جی الحمدللہ شریعت میں اس کے 2 بہترین طریقے ہیں. پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اس کو نا صاف پانی میں بہا دیں, لیکن پنڈی کے گرد و نواح میں آپ کو کوئی صاف پانی نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو پھر کراچی بھیجنا پڑے گا. جی پھر کراچی بھیجنا پڑے گا یا پھر کشمیر کے دور دراز جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ دینا پڑے گا. پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو نا کسی جگہ دفنا دیں. اچھا, بیسٹ یہ ہے کہ قبرستان کے نزدیک جگہ مل جائے تو وہ بہتر ہوتی ہے. اگر قبرستان کے نزدیک نہیں ملتی تو کہیں بھی آپ کو مل جائے, لیکن آپ اس کو پراپر پھر چاردیواری کر کے وہاں پہ ان کو دفنا سکتے ہیں. اچھا, جو شریعت کے مطابق جو اس کا طریقہ ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو اب جو کہ آپ نے بتایا کہ آپ یہ سارا سلسلہ کر رہے ہیں تو کہاں کہاں پر یہ پورا ایک طریقے سے آپ کا نیٹ ورک جو پھیلا ہوا ہے, کلیکشن نیٹ ورک؟ جی دیکھیں الحمدللہ شروع میں تو میں نے اڈیالہ روڈ راولپنڈی سے شروع کیا تھا, یہاں سے نکل کے ہم یہاں سے اٹک تک بھی پہنچ گئے ہیں. ابھی لاہور میں بھی ہماری ٹیمیں اٹھے کرتی ہیں ماشاءاللہ. نہیں تو آپ نے ٹیم بنا لی ہے باقاعدہ؟ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے یہ کام ایسا ہے, قرآن ہے سب مسلمانوں کے لیے ایک بالکل. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر لوگ میرے سے رابطہ کرتے ہیں. ابھی کل میں آپ کو بات بتاؤں, پولیس کا نام شروع میں ہم نے لیا تھا, ایک لاہور میں ایک ASI ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, ان کے دوسرے جو بھائی ہیں وہ بھی سب انسپیکٹر پنجاب پولیس میں. انہوں نے مجھے کل فون کیا, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور ہم یہ قرآن کا کام لاہور میں کرنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. ایک ان کا بھائی ابھی لاہور میں اور ایک فیصل آباد میں. اس نے کہا کہ میرا بھائی فیصل آباد میں کرے گا اور میں لاہور میں یہ کام کروں گا قرآن کو اکٹھا کرنے کا. اچھا, مطلب لوگ, اچھا ایک چیز جو آپ کی سٹوری سے مجھے بڑی انسپائرنگ لگی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ظاہر وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ نے پورا مقصد ہی بنا لیا اس کو کہ بھئی نوکری چھوڑ دی تاکہ میرا دھیان ادھر ادھر نہ جائے اور میں ایز اے ڈیوٹی یہی کام کرتا رہوں. جی یہ چیز آپ یہ دیکھیں نا, میں آپ کو بات بتاتا ہوں, جب سویڈن میں کسی ملک میں جب قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ہم پورا ملک یہاں باہر نکل کے احتجاج کرتے ہیں, ایسے ہی ہے نا؟ بالکل. لیکن ہمارے ملک میں بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے, ہم کیوں نہیں اس طرف توجہ دیتے؟ بالکل بالکل. کیا ہم صرف اس وقت مسلمان ہو جاتے ہیں ہمارے ذہن میں کہ کوئی اور کرے گا تو پھر ہم اس کے اوپر احتجاج کریں گے نا. آپ کو میں بات بتاؤں, میں نے ایک ایسی جگہ سے قرآن مجید اٹھائے ہیں کہ میں وہ کیونکہ یہاں پہ میڈیا پہ نہیں بتا سکتے. سوال پوچھنے والا تھا کہ کسی ایسی جگہ سے آپ نے اٹھایا جس پہ آپ کا خود دل دہل گیا ہو؟ سر ایک جگہ پہ ہم گئے تو مسجد ہی تھی وہ, وہاں پہ تقریباً مور دین 70 ایئر پلس اتنے عرصے سے وہاں قرآن مجید پڑھے ہوئے تھے. تو جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو وہ قاری صاحب مجھے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ یہ لے جائیں گے؟ تو میں نے کہا انشاءاللہ دیکھیں. جب میں نے دیکھا میں خود گھبرا گیا ہوں, میں نے کہا اس کو کیسے ہم یہاں سے لے کے جائیں. مطلب کافی عرصے, کیونکہ وہ نیم چھتا بنایا ہوا تھا, اوپر سے پورا بھرا ہوا تھا وہ. اچھا, ہاں وہ تقریباً 6-7 سوزوکیاں تھیں, 6-7 سوزوکی جتنا لوڈ تھا وہ قرآن مجید. تو خیر پہلے میں بھی تھوڑا سا گھبرا گیا, پھر میں نے کہا ابھی یہ کام ہے ہمارا, ابھی کرنا تو ہوگا انشاءاللہ. تو پھر خیر ہم نے نا وہ اٹھا لیے وہاں سے. پھر اس کے بعد اس قاری صاحب نے کہا کہ حافظ صاحب ایک شرط میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ لیکن آپ نے اس کو نا ڈسکلوز نہیں کرنا, مطلب لوگوں کو نہیں بتانا آپ نے. خیر وہیں پہ مسجد کے ساتھ, مسجد کے سین میں ہی وہاں پہ ایک کھڈا بنایا تھا تقریباً 60 فٹ.
बिल्कुल 2-2.5 फुट का और नीचे 60 फुट गहराई थी उसकी, उसमें कुरान मजीद फेंके हुए थे। दफनाए हुए थे या फेंके हुए थे? फेंके हुए थे। 8 से 9 हज़ार तकरीबन कुरान, काफी ज्यादा कुरान कहाँ से आए थे और इस तरह इतना ज्यादा? इसी मस्जिद के थे या लोग ला के? लोग देते थे मस्जिद वालों को, कहीं उनको कर दें तो वो वहाँ फेंक देते थे। हाँ। अच्छा, ऊपर उन्होंने क्या किया हुआ है कि कारपेट डाली हुई है और वहीं से लोग गुजरते हैं और आते हैं। अल्लाह अकबर। तो जब वो चीज़ मैंने देखी है तो मैं बड़ा घबरा गया हूँ। मैंने कहा यार देखो ये हाल है, तो इसीलिए खुदा भी हमसे नाराज है। बिल्कुल। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट डे जो मेरे साथ बच्चे काम करते हैं, एक बच्चे को मैंने फिर रस्सा डाला, उसको 60 फुट मैंने नीचे गिराया, और वो 60 फुट लेके आया सब। वो टोटल 2.5 फुट था, वो जो होल था ना 2.5 फुट था। अच्छा, हम टीवी पे दिखा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कुएं की ये कुआं नुमा बना हाँ, हुआ है, बिल्कुल यही, और इधर से ये निकाला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो उस बच्चे को मैं नीचे गिराया तो उससे बार बार मैं ये पूछ रहा था कहीं आपकी सांस बंद तो नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि अंदर जहाँ घुटन थी वो सारा फिर हमने वहां से निकाला है। तो उस दिन मुझे फिर बड़ा हुआ कि मैंने कहा देखें कि हमारे मुल्क में जो है ना कुरान का जो है ना प्रॉपर तरीके से ख्याल नहीं रखा जा रहा। अच्छा, अब आप ये बात कर रहे थे, मेरे जहन में ये आई एग्जांपल, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली लेकिन आपकी थोड़ी होगी इस पे आई एम श्योर रिसर्च, कि सऊदी अरब वगैरह में जब हम वहां पर जाते हैं और कुरान मजीद की तिलावत वगैरह करते हैं तो वहां तो सैकड़ों लाखों की तादाद में हर साल हाजी भी आ रहे हैं, उम्रा भी हो रहा है और कुरान के नुस्खे वहां पर भी हैं, और जाहिर है वो भी तो खराब भी होते होंगे, कोई कागज निकल गया या फट गए या कुछ इस तरह से, तो उनका वहां पर क्या मैकेनिज्म है, कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? देखिए मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी भी आना जाना रहता है उम्रे के हवाले से। तो अभी रिसेंटली मैं उम्रा करके आया हूँ, यूरोप भी मैंने घूमा है, यूरोप भी मैंने सारा देखा है। वहाँ पे ना हुकूमती तौर पे काम किए जाते हैं, वहाँ पे जो ही जिल्द पुरानी हो जाती है तो गवर्नमेंट की गाड़ी आती है, वो कुरान मजीद लेके चले जाते हैं और दूसरी वहाँ पे रख के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। महकमा है हमारा, महकमा औकाफ का, लेकिन महकमा जब भी आप कुरान मजीद को उठाएं तो वो हमेशा नया बिल्कुल चक्का, मतलब जिसको कहते हैं ना कि खूबसूरत उसकी लिखाई, और कोई सफा आपको ऐसा नहीं मिलता कि मुड़ा हुआ हो और उसको किसी तरह से कोई खराब हुआ हुआ हो, बिल्कुल नया। ऐसे ही आप देखिए, ये तो सऊदी है ना, एक इस्लामी कंट्री है। आप यूरोप में भी जाएं वहां पे भी प्रॉपर उन्होंने निजाम इसका रखा, बिल्कुल। तो हमारे औकाफ वाले जो हैं वो क्यों नहीं ये काम कर रहे हैं? मतलब उनके डोमेन में तो आता है ना ये। जी देखें, इनके पास अरबों के हिसाब से फंड है, अरबों खरबों के हिसाब से महकमा औकाफ वालों को फंड है, लेकिन वो लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। ये हालांकि ये बेसिकली उनकी जिम्मेदारी है। अभी देखिए मेरे जैसा एक सफेद पोश बंदा तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए मुझे महीने का इस पे एक्सपेंस आता है, और बड़ी मुश्किल से मैं ये पूरा करता हूँ ये सारा सिलसिला। ये ठीक है, एक छोटा सा मेरा कारोबार है, उससे जो इनकम सारी निकलती है वो करता हूँ। एक दोस्त है मेरा जो मेरे साथ इसमें कोऑपरेट करता है मेरे साथ, तो हम लोग ये काम कर रहे हैं। इनके पास खरबों के हिसाब से सामान पैसे होते हैं इनके पास। अगर ये करना चाहें, ये 1 महीने में पूरे मुल्क में से सारा सिस्टम ये सीधा कर सकते हैं।